میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں یہ ان لوگوں کے لیے میری بات ہے. آج میں نے مجلس اپنے شیعوں کے لیے نہیں پڑھنی. میں مجلس شیعوں کے لیے تو پڑھتا ہی نہیں، میں مجلس اپنی برادری کے لیے پڑھتا ہوں، اور جن سے میں نکل کے شیعہ ہوا ہوں. سمجھ آ رہی بھائی؟ تاکہ ان کو کوئی سمجھ آئے تو وہ انہیں پتہ چلے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو بآواز بلند. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو حضرات ابھی تک سمیت شیعوں کے اس تذبذب میں ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے، میں اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. آپ نے بالکل ڈرنا نہیں. میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے. کہ میں نے پوری دنیا کا نام لیا، چونیا کا نام نہیں لیا، میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے. پوری دنیا میں کمائی کا لال غلط ثابت کرے، پھر کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں، پوری دنیا کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ چونیا والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں. غلط ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ موضوع ذہن میں ہے کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. لو پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. بولو پارہ نمبر کیا ہے؟ سورہ زخرف. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. اسن اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کر نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو جو بندہ ترجمہ سمجھ گیا اسے علی ولی اللہ کی سمجھ آ جائے گی. میری طرف دیکھنا ہے. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. بھائی میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، شاید ترجمہ تمہارے ذہن سے اوپر سے گزر گیا ہے، پھر کوشش کر رہا ہوں پھر آسان کرنے کی. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، جو ہو کے دنیا سے پھر واپس چلے گئے ہیں، ان سے پوچھ لے. میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ اچھا یہ گزرنے کا ہمارے سیالکوٹ کی زبان میں تو جو بندہ کہتے ہیں نا گزر گیا، وہ بندہ کہتے ہیں کہ ہیں ہو گیا، یعنی بندے ہی مر گیا ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبیوں پر یہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً تمہیں سمجھا رہا ہوں. اللہ فرمایا اے حبیب ان رسول. اچھا میں نے سمجھا رہا ہے دو لفظوں میں، میری طرف دیکھنا. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے ہو کے دنیا سے آ کے پھر واپس چلے گئے ہیں، گزر گئے ہیں. اچھا ایمان سے بتاؤ جو گزر ہی جائے، تم جملہ ہی نہیں سمجھے. ارے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا. ارے پوچھنے کا اصول کلیہ طریقہ
اصول یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو زندہ بھی ہو اور سامنے موجود بھی ہو. آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. اگر میں پڑھنے کے بعد پھر سیالکوٹ چلے جاؤں تو پھر تم میں کوئی آؤٹ آف سینس بندہ کھڑا ہو کے کہے پوچھو اس قاری سے جو پڑھ کے چلا گیا. تو ہر بندہ کہے گا نا یار یہ پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے. پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو زندہ بھی ہو اور سامنے موجود بھی ہو. اللہ ایسے ہی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. تو یہ پوچھنا اس بات کی بین دلیل ہے ایک نبی نہیں، سارے کے نبی سارے زندہ ہیں، سارے کے سارے نبی زندہ ہیں. اچھا نہیں سمجھے اس آیت کو، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. یہ بڑی وزنی آیت ہے، معمولی نہیں. کتابوں میں لکھا ہے یہ واحد آیت ہے جس آیت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا. وہ پریشان جن کا دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ. اور میں کیسے سمجھاؤں یار آپ، جن کا دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ان پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا کہ جنہوں کا دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. کوئی بندہ پیسے لے کے ممبر پہ نہ آئے، میں آپ کو منع کرتا ہوں، یہ طریقہ غلط ہے. 1 کروڑ روپے کا مسئلہ ہوتا ہے 100 روپے میں ضائع کرتے ہوئے. صلوات پڑھو بابا بڑا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے کوئی بندہ، مجھے کوئی تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن مجھے مذہب کی ضرورت ہے. میری طرف دیکھنا، ہوں سمجھ آ رہی میری بات کی ہے. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان سے پوچھ لے جو تو سے پہلے گزر گئے ہیں. تم نہیں سمجھے، مجھے افسوس نہیں ہوا، کیونکہ قرآن تفسیروں میں لکھا ہے، مفسروں نے لکھا ہے یہ واحد وہ آیت ہے کہ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا. ان پہلوانوں کو جن کا دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ان پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا. جب کسی کو سمجھ نہ آئی، سارے کہاں آئے؟ میرے مولا حیدر کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں ایک آیت نے پریشان کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کس آیت نے؟ کہتے ہیں یا علی 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے. جب نبی کے صحابہ نے میرے مولا حیدر سے کہا نا ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حق کا ہوں جیسے یہ نازل ہوا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. وہ سمجھ آ رہی؟ یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. اچھا یا علی پھر آپ بتائیں اللہ نے کیوں فرمایا اے حبیب ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں؟ یا علی ہمیں بتائیں اللہ نے کہا تو نبی نے پوچھا کہ نہ پوچھا؟ اگر پوچھا تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ پوچھا تو کیا پوچھا؟ اس وقت میرے مولا حیدر نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے، اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ نے کیوں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا؟ اچھا یا علی نبی مولا فرماتے ہیں تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیوں اللہ نے فرمایا اے نبی ان رسولوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. اچھا یا علی پھر آپ بتائیں اس آیت کو اللہ نے کہاں نازل کیا؟ اس وقت میرے مولا حیدر نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ قرآن گواہ ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا بلکہ زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو، جو لے گئی اپنے رسول کو، جو لے گئی اپنے محمد کو راتوں رات واسطے شہر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اچھا یا علی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے. یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت اللہ انسانوں کا کعبہ ہے بالکل نیچے اور اوپر ہے، نیچے اور اوپر. نیچے انسانوں کا کعبہ ہے، اوپر بالکل اس کے اوپر
فرشتوں کا کعبہ ہے۔ مولا حیدر فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول شب معراج بیت المعمور کے اندر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، حضرت اسماعیل وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود، جناب عیسیٰ وہاں موجود، تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر جب میرے محمد نے بیت المعمور کے اندر اپنے قدم رکھے سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہاں میرے بھائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، او نوجوانوں، یہ میری دلیل قیامت تک اگر تمہارے ذہنوں میں نہ گھومی، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، دلیل تم نے سمجھنی ہے۔ یہاں میرے بھائیوں کے عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ الہی بخش لاہور والا، لاہور کا یہ رہنے والا ہے، نام اس کا الہی بخش ہے۔ وہ اپنی کتاب معراج النبی کے اندر لکھتا ہے کہ جب بیت المعمور کے اندر نبی پہنچے نا تو موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ آپ نے سمجھنا نہیں تو میں نے آگے پھر جانا بھی نہیں، اور اللہ نے مجھے سمجھانا بتایا ہے، میں نے ابھی سمجھا لینا ہے۔ کیا خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کا نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا امام میں بنوں گا، لیکن خیال کا آنا تھا اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، لیکن خیال کا آنا تھا اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ عقل کے کالج کے بغوڑے ملاؤ، موسیٰ نبی ہے، کوئی صحابی نہیں۔ میں کیسے آپ نے سمجھاؤں؟ اے موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا امام میں بنوں گا، لیکن خیال کا آنا تھا اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے، ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کسی نبی کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، وہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہو نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی، نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی۔ لو تم نبی کے آگے جس کو کھڑا کرتے ہو نا، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے، اب اس بندے کو تو نے بچانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہو؟ بتانا تم نے ہے کہ تم محمد کے آگے کھڑا کرتے ہو، ہم نہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الحجرات ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو محمد کے آگے مت کھڑے ہونا، اگر کچھ اور ہو تو پھر ہو جاؤ۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کسی موسیٰ کو برداشت نہیں کرتا، وہ کسی عرب وغیرہ نتھو خیرے کو برداشت کر لے؟
نہیں نہ کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں خیال کا آنا تھا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ میں جی رب جلیل کہا جلدی کرو چلو بیت المعمور کے اندر۔ میرے کلیم کے ذہن میں سے خیال آ گیا امامت کا، وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے، لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا، چلو جلدی کرو چلو بیت المعمور کے اندر۔ لکھا جبریل بیت المعمور کے اندر آئے، کہا اللہ اب کیا حکم ہے؟ کہا جلدی کرو میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کر دو۔ جبریل نے جلدی سے اللہ کے نبی کو نبیوں میں کھڑا کیا، کہا اللہ اب کیا حکم ہے؟ آواز نکال کے جبریل جلدی کر میرے محمد کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور پکڑ کر نبیوں میں بلند کر کے دکھاؤ۔ اے نوجوانوں جملہ سمجھنا، نبیوں میں بلند کر کے دکھاؤ۔ لکھا جبریل نے جلدی سے اللہ کے نبی کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور نبیوں میں بلند کر کے دکھایا۔ علامہ لاہبش لاہور والا لکھتا ہے جب جبریل نے محمد کا بازو نبیوں میں بلند کر کے دکھایا تو کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے امام بن کے دکھائے جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا۔ میں کہتا ہوں عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ، وہ الہی بخش کاش تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے ہوئے موسیٰ امام نہیں بن سکتا، تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ لکھا جب جبریل نے نبی پاک کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، اللہ کے نبی مصلی پہ آئے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبیوں نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ جب سارے نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، اس وقت میرے مولا حیدر فرماتے ہیں نبی کے صحابہ تھے، میرے صحابہ سنو، میرے نبی کے صحابہ سنو، جب سارے نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے، پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں۔ تو پوچھا کیا؟ پوچھ لے ان رسولوں سے کہ ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار دیے تھے، کتنے اقرار کروائے تھے، کتنے اقرار لیے تھے۔ جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ تو پھر لکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تحلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم سبحانی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر نیشاپوری، محمد حسین نیشاپوری اہل سنت لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے جو نبی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ اور پانچویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری ان کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ ان پانچوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے نبیوں نے پوچھا نا، اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی زکبہ ہو کے بولے اے اللہ کے رسول، ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، 2 نہیں 3 اقرار لیے تھے۔ بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار تھے؟ تمام نبی یکسبا ہو کے بولے سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا۔ آواز خالق اے نبیوں سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا۔ آواز خالق اے نبیوں سارے پڑھو محمد الرسول اللہ، ہم سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبیوں کی اللہ کی آواز آئی اے نبیوں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے ہم سے تمہارے بھائی علی کی ولایت کا اقرار لیا۔ آواز خالق اے نبیوں سارے پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ اور عقل کے کالج کے بگوڑے ملا، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اور نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟
کوئی بات سمجھا رہی ہے؟ اچھا تم پرانے شیعہ ہو تو میں نیا شیعہ ہوں، اور بڑے بندے میں نے تمہیں شیعہ کر کے دیے ہیں جو میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا فیس بک کو چیک کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں 3 مولوی تمہیں شیعہ کر کے دیے تھے۔ کتنے مولوی؟ یہ تینوں کے رولا تھا نا؟ تین مولوی میں نے شیعہ کر کے دیے تھے، نیٹ پہ چیک کر لینا۔ ایک مولوی کا نام سن کے آپ نے گھبرا جانا، اس مولوی کا نام ہی ہے ابو سفیان۔ ایمان سے بتاؤ، ابو سفیان کا شیعہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ کیوں بھائی؟ اور دوسرا مولوی ہے قاری عبداللہ، اب اس کا نام دلاور حسین اس نے رکھا ہے، دلاور حسین جٹ کے نام سے، وہ فیس بک پہ موجود ہے، چیک کر لینا۔ دوسرا یہ مولوی شیعہ ہوا۔ تیسرا مولوی شیعہ کیا تھا یہ بہاول پور کے اندر علی پور گلمہ کی کریمہ پر مجلس پڑھنے گیا تھا، اس کا نام ہے جماعت اسلامی کا مولوی ہے جلیل احمد۔ کتنے ہوئے؟ تو بندے جو بغیر مولویوں کے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا کتنے شیعہ ہوئے ہیں، وہ بے حساب ہیں۔ یہ پچھلے سال مولوی 3 تھے، سمجھ آ رہی ہے میری بات میں؟ ہاں تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں، میری طرف دیکھنا۔ آدم کو کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ۔ چل ہاں باری باری تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں، تمام نبیوں سے پوچھتے ہیں، پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں؟ پہلے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ یا صفی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نجیح اللہ تم بتاؤ تم نجیح اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ تم بتاؤ تم ذبیح اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے؟ چلو ان کو چھوڑتا ہوں، ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ یار میں ان کیسے بتاؤں آپ کا ہماری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ تب ہم نے باری باری پوچھا نا، تمام نبیوں سے پوچھا، آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، ابراہیم سے پوچھا، موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ سے پوچھا، تمام نبیوں سے پوچھا، تمام نبیوں نے یکسباہ ہو کے جواب دیا اگر آدم یہ کلمہ نہ پڑھتا جو شیعہ پڑھتے ہیں، اگر آدم علی ولی اللہ نہ، آدم صفی اللہ نہ بنتا، اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، آدم روح اللہ نہ بنتا، اگر آدم شیعوں والا کلمہ نہ پڑھتا، آدم حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتا، اگر وہ شیعوں والا کلمہ علی ولی اللہ نہ پڑھتا، اسماعیل ذبیح اللہ نہ ہوتا، اگر وہ علی ولی اللہ نہ پڑھتا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا، اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ ارے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے اللہ سے پوچھ لو، تمہارا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا۔ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ نبی کی رسالت نہ بچتی اگر رسول اللہ کے حکم سے اس دن کا اعلان نہ کرتا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ ہے، جا کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے آج حکم نازل ہوا ہے، وان لم تفعل، وان لم تفعل، اگر تو نے ایسا نہ کیا، آج کا حکم نہ بچایا، فما بلغت رسالتہ، تو نے میری رسالت بچائی ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، یہ حکم کیا تھا؟ کیا نماز تھی؟ روزہ تھا؟ حج تھا؟ زکوٰۃ تھی؟ یا رات رو اوور ٹائم لا کے عبادت کرنی تھی؟ یہ حکم کیا تھا؟ سنو شیعہ سنو دوستو، یہ واحد آیت ہے جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل کیا جب رسول اپنے آخری حج کے خطبے کے بعد مکے اور مدینے کے درمیان سنٹر ہے، دونوں سے فاصلہ برابر ہے،
اس کا نام ہے خم غدیر۔ کیا ہے؟ تمہیں اس کے ترجمے کا نہیں پتا؟ اس کا ترجمہ ہماری زبان میں بنتا ہے پانی کی چھپڑی۔ پانی کی چھپڑی، چھوٹا جا پانی کی چھپڑی یا چشمہ تھا چھوٹا جا۔ جب رسول وہاں پہنچے نا، اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو آج اللہ کی طرف سے تجھ پہ حکم نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو نے میرے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ لکھا ہے آیت کا نازل ہونا تھا، نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا، کہا میرے بلال تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ۔ حیا علی، اور بولو صحیح، حیا علی، اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف، آؤ اچھے عمل کی۔ ہوں جڑی زیادتی تو ساں کی تھی نا، میں وہ بھی دا چھڑنی ہے، جڑی شیعہ نے مولانا زیادتی کی تھی نا وہ بھی دسنی ہے۔ تو برادری دا تو مجھے افسوس ہی نہیں، افسوس تو اس کا ہے جو دعویٰ بھی کرے ماننے کا، اور پھر مولا سے پھر زیادتی کرے مان کر، ان کا دعویٰ ہے، ان پر افسوس ہے، ان پر اپنے بزرگوں پہ افسوس نہیں، وہ تو ہیں ہی منکر۔ تو جو منکر ہے اس کا تو افسوس نہیں ہوتا، ماننے والے کا افسوس ہوتا ہے نا۔ پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے زیادتی مولا سے؟ یہ جو صدا ہے پنجابی میں کہتے ہیں بلاوا ہے، حیا علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف، یہ بلاوا ہے، صدا ہے، آؤ اچھے عمل کی طرف۔ ہوں تم نے زیادتی کیا کی ہے؟ جا کے جس کی دل چاہے تضیع المسائل کھول کے پڑھ لینا، جس کی دل چاہے تحفۃ العوام چیک کر لینا، اگر اس میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ تم نے زیادتی کی ہے، یہ جو بلاوا ہے نا، آؤ اچھے عمل کی طرف، اس کو تو تم جزو اذان کہتے ہو، اور جو عمل ہے اسے اذان سے باہر نکالتے ہو۔ تو یار میں کیا سمجھاؤں تمہیں، کیا ہے اس کو تو تم ہے، اس کو تو وہ عمل کو تم اذان سے باہر نکال۔ یہ ہم مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ قربتاً اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ آواز کو قربتاً اللہ نہیں لکھا، اس عمل کو قربتاً اللہ لکھ دیا ہے، یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ اگر حیا علی خیر العمل جزو اذان ہے تو پھر علی ولی اللہ بھی جزو اذان ہے۔ وہ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ماننا پڑے گا، لکھا ہے آواز کا لگنا تھا، جہاں جہاں کو تھا رک گیا، آگے والے آگے، پیچھے والے پیچھے، دائیں والے دائیں، بائیں والے بائیں۔ ہم ذاکر یہاں پڑھتے ہیں، میں کیا کروں، میں نے سمجھایا تو بڑا ہے ان کو۔ یہ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس ممبر نہیں تھا، تو نبی پاک نے اونٹوں کے پلان اتارے اور پلانوں کا ممبر بنایا۔ ان پڑھتے ہیں، میں ان کو کیا کہوں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس ممبر نہیں تھا۔ میں نے کہا کبھی تم نے قرآن پڑھا ہوتا نا، تمہیں سمجھ ہوتی کہ نبی پاک نے ممبر پلان کیوں اتارے تھے، ہے دلیل دوں قرآن سے؟ لو بھئی شیعہ سنی دوستو، 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، جا کے چیک کر لینا۔ اگر آصف بن برکیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آصف بن برکیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو میرا نبی تو نبیوں کا بھی نبی تھا، کوئی ممبر نہیں منگوا سکتا تھا؟ منگوا سکتا تھا نا۔ تو پھر اس کی وجہ سے، ممبر کی وجہ سے نبی نے پلان نہیں اتارے تھے، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ اتارے تھے نبی نے پلان، لیکن ممبر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ آج اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو چیلنج کیا تھا کہ آج کا حکم بچا، اگر تو نے نہ بچایا پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک کو پتا تھا کس کس بندے نے اعلان کو سننا ہے اور کس کس نے اعلان کو سننا نہیں۔ نبی کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000، اتنی تعداد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، 1,24,000۔ میرا ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا، میری طرف دیکھنا، اللہ کے نبی نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا۔ اگر ہر صحابی کا پلان اتارتے تو پلان بننے تھے 1,24,000۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے ہر بندے کا پلان نہیں اتارا،
نبی پاک نے اس بندے کا پلان اتارا تھا جو اعلان کو سننا نہیں چاہتا تھا. اور کہا ان کے پلان اتار کے ممبر بنا لو تاکہ پلانوں کے انتظار میں کھڑے رہیں, اعلان کو سن کے جائے. اور نبی پاک کو ان کی حیثیت کا بھی پتا تھا. کس کا؟ یہ دیکھو نا, یہ میرا نمال ہے, یہ ادھر رہ گیا, مجلس پڑھتے رہ گیا تو رہ گیا تو کوئی گل نہیں, میں آگے جا کے نماز لے گا. تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں یار, میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اگر رہ گیا کپڑا تو رہ جائے, میں آگے جا کے کوئی نیا لے لوں گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ لازمی یہ انتظار میں کھڑے رہیں گے. میری زبانی ضرور کھوانا یار, تجھے سمجھتے نہیں میں نے کیا کہا, میں نے تمہیں سمجھایا ہے. نبی پاک کو ان کا یہ بھی پتا تھا کہ ضرور کھڑے رہیں گے, یہ کپڑے کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ممبر بن گیا اور پوچھ رہے ہیں آپس میں چیم گوئیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اتنی گرمی میں نبی نے ہمیں کیوں کھڑے کر دیا, پتہ نہیں کون سا اہم حکم آ گیا. ممبر بن گیا, نبی ممبر پر, وما تھوڑی دیر گزری, وما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت میں آئی. نبی فرماتے ہیں عین علی ابن ابی طالب, حیدر قرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. آج تو ہر بندے نے یہ نعرہ بنایا ہوا ہے نا, یہ لبیک یا رسول اللہ میرے مولا علی کا لان ہے. لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. یا علی ممبر پہ آؤ. علی بھی ممبر پر, نبی بھی ممبر پر. پھر 3 گھنٹے کا خطبہ تھا. یہ کتنے گھنٹوں کا؟ اور بولو, تینوں والوں کو نبی نے تینوں میں کھڑا کیا. کتنے گھنٹوں کا تھا جو تیرے مولا علی کی شان میں نبی پاک نے دیا تھا؟ 3 گھنٹے کا خطبہ تھا. نہ میرے پاس 3 گھنٹے ہیں, نہ تم نے 3 گھنٹے بیٹھنا ہے. میں صرف اپنا دعویٰ ثابت کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ نبی نے خطاب کرنا شروع کیا. نبی فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, میرا مولا اللہ ہے. میرا مولا کون ہے؟ اللہ. کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ میں کھا گیا نا میرا جملہ, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی کا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میرا مولا ہے. کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں. پھر نبی نے کیا کیا؟ جناب علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا, بازو کا بازو پکڑ کر نبیوں میں اتنا اونچا, اتنا بلند کر کے دکھایا کہ سیرت امیر المومنین کتاب کے اندر مفتی جعفر حسین کو لکھنا پڑ گیا کہ نبی نے اتنا علی کا بازو بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ نبی کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بلند کر کے فرماتے ہیں پھر سنا, میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے میرا مولا اللہ ہے. کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہم تجھے اپنا مولا مانتے ہیں. جب کہا نا تم کو اپنا مولا مانتے ہیں, پھر نبی نے بازو بلند کر کے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر سنا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یعنی نبی نے فرمایا جو مجھے مولا مانتا ہے آج کے بعد اس کا علی مولا ہے, علی مولا ہے. اب تمہاری 10 کتابوں میں لکھا ہے کہ دکھا جس کا مناظر کا شوق ہے لکھ لو. تمہاری 10 کتابوں میں لکھا ہے, لکھا. تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر, دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور, 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر, ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان, نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے کنز الاعمال, حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. 6ٹھی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ, محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. 7ویں کتاب ہے السواقی محرقہ, مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. 8ویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ مرسلی اہل سنت لکھتا ہے. 9ویں کتاب ہے کوكب الدری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری ان 10 کتابوں میں
یہ حوالہ نہ ہو، میرا قتل معاف۔ انداز کتابوں میں لکھا ہے جب نبی پاک نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اعلان کیا کرنا تھا، اللہ نے اسی وقت اس آیت کو نازل کر دیا۔ کس آیت کو؟ جب کس آیت کو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن سے پہلے نماز تھی، دین نامکمل، روزہ تھا، دین نامکمل، حج تھا، دین نامکمل، زکات تھی، دین نامکمل۔ آج ہوا کیا ہے؟ تیرے مولا میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، علی ولی اللہ کا اعلان ہوا ہے، اور اللہ کہتا آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ اور عقل کے کالج کے بغاوڑے ملا، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جیسا علی ولی اللہ کے بغیر تیرا خدا یہ کہہ رہا ہے میرا سارا دین نامکمل ہے، اس علی ولی اللہ کے بغیر تیرا کلمہ اذان اور نماز کیسے مکمل ہے؟ کبھی گھبرا تو نہیں گئے اور ڈر تو نہیں گئے؟ ڈر تو نہیں گئے بھائی؟ ہیں؟ اچھا کن سے ڈرتے ہیں؟ مولویوں سے؟ بالکل کسی سے نہیں ڈرنا۔ میں نے کئی مرتبہ نیٹ کے اوپر کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نہ میں کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی اور مولوی کا ذمہ دار، لیکن لکھ لو اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ اللہ کہتا ہے علی ولی اللہ کے بغیر میرا سارا دین ہی نامکمل ہے۔ کو بات آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ، ان قاری ثابت کرے کیا؟ اکتوبر میں میں نے آنا بلول پور میں، تو کسر رہ گئی تو اسے کر دیا گیا، سمجھا رہی؟ ہاں فتحانے میں آنا ہے، وہ نزدیک آئی کی رمضان جڑی کو گل رہ گئی جتھے جتھے گندی راتوں ہی باہر سوڑ دیاں گا گاڑی۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ ان قاری ثابت کرے کیا بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ۔ تم نے دیکھا نہیں کسی ٹریکٹر پر علی کا نام لکھا نا، ٹریکٹر پر علی کا نام، کہتے ٹریکٹر ہی شیعوں کا، ٹریکٹر ہی۔ اچھا کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان ہی شیعوں کا۔ اصل میں مولوی تمہیں کچھ سمجھا رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں رہے۔ مولوی تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، اور شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، شیعوں کا اگر کچھ ہے تو علی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ صلوات پڑھو بابا سے بلاؤ۔ شاہ صاحب کی ساست و یابی کے لیے صلوات پڑھو بابا سے بلاؤ۔ بیٹھو، اجازت ہے جناب؟ جی بسم اللہ۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ بات آئی سمجھ بھائی؟ شیعوں کا اگر کچھ ہے تو علی کی وجہ سے۔ کس کا؟ ان بولو سے کس کا؟ اور اس کی وہ دلیل دے رہا ہے، اگر ٹریکٹر پہ علی تو ٹریکٹر شیعوں کا، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد ہی شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا۔ تو معاف کر دینا اگر کعبے میں علی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کعبے میں علی تو کعبہ۔ اچھا میرا دل چاہتا ہے تو میں ایک اور منزل اور اوپر لے جاؤں، بات سمجھ آ رہی ہے جانے کا موڈ؟
میری طرف دیکھنا، کار پہلی تو کار شیعوں کی، مسجد پہلی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہلی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہلی مکان شیعوں کا، کعبے پہلی کعبہ شیعوں کا۔ تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں، ادھر جائے گا ہی نہیں، ایسے دیکھے گا، کہے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہاں تو علی کا نام لکھا ہے، یہ تو کوئی شیعوں کا گھر ہے یا کوئی شیعوں کی مسجد ہے یا شیعوں کی بارگاہ ہے، یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہاں تو علی کا نام لکھا ہے، ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ پوچھ شیعوں کو تو تم کافر کہتے ہو نا؟ مسلمان جی ذری میرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتا تو صحیح نا کہ جنت کے دروازے پر تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ لو پھر تو ہماری دو کتابیں گواہ ہیں، کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ ایک ہے فرائض السمتین، یہ ساری عربی میں ہے۔ جو میرا تحقیق کا دور تھا نا، میں اس کتاب کو تلاش میں نکلا، یہ اویلیبل نہ ہوئی، پوچھتے پوچھتے پھر تلا گنگ کی شہر کی ایک لائبریری ہے، اس کے اندر مجھے جانا پڑا، وہاں یہ کتاب موجود تھی، یہ تھی 5-6 جلدیں ہیں، ساری عربی میں ہے، یہ پہلی کتاب ہے۔ دوسری ہے مقتل خوارزمی، یہ بھی اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا، بہت اچھے تھے نبی کے صحابہ جتنے تھے سارے ہی اچھے تھے۔ اگر کسی ذاکر یا مولوی نے تمہارے ذہن میں کوئی صحابہ کے بارے میں خلل ڈالا نا تو ذہن سے نکال دینا۔ میں ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں، نہ کسی مولوی کے علم کا مجھے خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے، سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ جتنے تھے سارے ہی اچھے تھے، صحابہ سارے ہی اچھے تھے، منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا۔ کو بات سمجھ آئیے؟ صحابہ اچھے تھے، منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا۔ صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا دیکھا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ جہنم کے 7 ہیں۔ جہنم کے کتنے ہیں؟ اور جنت کے؟ اللہ نے ایک دروازہ اسی لیے زیادہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی مولوی کی تقدیر بدل جائے، علی کو ولی مان کر اس دروازے کے لیے جنت میں چلا جائے، لیکن جائے گا تب اگر علی کی ولایت کا اقرار کرے گا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ تیری سوچ ہے تو غلط فہمی ہے۔ کہا کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ بڑا دروازہ ہے، اس پر کیا لکھا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہیں۔ بولو ہاں کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ 3 سطروں والا کلمہ لکھا ہے، 2 والا نہیں۔ کتنی والا؟ کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ نبی نے فرمایا سنو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون۔ ہم ذرا بول تو صحیح نا، علیون۔ پھر بولو علیون، پھر بولو علیون۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایسے مولوی بھی نے تو ذاکرہ نے میں گل ہی نہیں کرتا، شاعری کر لیں گے جی، تو میں پھر بھی آنا پہ انہوں سمجھ جانا چاہیے، یہ بھی گل کرتے ہیں کہ مولوی بھی کر دیں گے۔ پتہ کون سی بات کہتی ہیں؟ علی کی تو نماز ہی قضا ہو گئی تھی۔ اور نوجوانوں میری طرف دیکھنا ہے، شاہ صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔
علی کی تو نماز ہی قضا ہو گئی تھی. یہ مولوی ڈنڈی مارتا ہے, ہیرا پھیری کرتا ہے, چلاکی کرتا ہے. میں نے کہا ہے کہ مولوی سے اچھا بتاؤ کب میرے مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی؟ وہ تو علی نہیں ہوتا جس کی نماز قضا ہو جائے. تو بات سمجھ آ رہی؟ کب قضا ہوئی تھی؟ ہم سنے جی شاہ صاحب جی مولوی ڈنڈی مارنے لگا. مولوی کی ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری سخاوت نہ ہو. جہاں میں ہوں گا ڈنڈی توڑ دوں گا. میری طرف ڈنڈی مارتے چلاکی کرنے لگا مولوی. کہتا ہے علی کی نماز اس وقت قضا ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے, تو علی کی نماز قضا ہو گئی. ہوں تمہیں کتوں سمجھ آنی ہے؟ یہی میں بار بار کہنا سر سمجھنے والے بندیاں قرآن حدیث دی سمجھ نہیں آتی. میری طرف دیکھا ہے مولوی چلاکی کی کر رہا ہے کہ اس وقت علی کی نماز قضا ہو گئی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے, تو علی کی نماز قضا ہوگی. میں کہتا ہوں او ٹھگا, اگر قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. کیوں شاہ جی؟ قضا ہوتی بھئی ایک سویا ایک جاگ رہا ہے. جب نماز کا وقت ہی ایک تھا. آج تک کسی مولوی نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی کی بھی قضا ہوئی تھی. نہیں, ثابت ہو رہا ہے دشمنی ہے تو فقط علی سے ہے. دشمنی ہے فقط علی سے ہے. بات آ رہی ہے علی ولی اللہ کی سمجھ آئی ہے؟ اسٹیج سیکرٹری نے میرا ایک سلوار کھینچی ہے تو میں آج تک کھچائی نہیں, کیونکہ میری طبیعت تو واقف نہیں. میں اتنے ہی چھڑ دینا پھر تو آخنا بھی اتنے کا اتنے ہی کم رہ گیا. چلو میں ان شاڑ کر دینا. بات سب اس وقت اللہ نے شاہ صاحب کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. اچھا جو اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نبی نہیں بناتا, اچھا علی ولی اللہ کے بغیر مولوی بنا لے گا؟ بن جائے گا؟ نہیں بن سکے گا. بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ. علی ولی اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سنو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا. میں نے کہا ہے علی ولی اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف. یہ اہل سنت کی کتاب ہے اور مقتل کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر لکھا جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے, تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقرید. جب تقرید کی بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو شام کا وقت تھا, سورج غروب ہونے کو تھا. یہ خولی شمر سے کہتا ہے جگہ پہ خیمے لگاؤ, ہم یہاں اس پہ رات گزاریں گے. حضرت ارو لکھا ہے جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا وہاں عیسائیوں کا کلیسا تھا. وہاں سے عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی عطر پہ پڑی تو کیا دیکھتا, ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے. راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہو میرے ساتھیوں یہ عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں, چلو دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے. راہب ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوج اشقیاء نے خیمے لگائے تھے. تو کیا دیکھتا, ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے اور پیشانی کی نور, اس کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. یہ آگے بڑھا, اس نے پوچھا بھئی تم کون ہو, یہ سر کس کا ہے؟ جب کہا نا تم کون ہو, یہ سر کس کا ہے؟ یہ لعین کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سر کس کا ہے؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ باغی کا سر ہے. خدا کی قسم جب انہوں نے باغی کہا نا, راہب عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا. سر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو, میری نظروں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی لگتا ہے. جب کہا نا نمازی لگتا ہے, راہب آگے بڑھ کے کہتا ہے تم ایسے کرو آج رات زیارت کرنے کے لیے مجھے سر دے دو. یہ کہتا ہم سر نہیں دیں گے. وہ کہتا رات کی قیمت لے لو لیکن مجھے زیارت کر لینے دو. افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں, مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا, عیسائیوں نے سر حسین کو خریدا. جب پیسے لیے نا کہتے پکڑو اس نیزے کو, نیزے سے سر کو اتار کے گھر میں لے جاؤ. شیعہ سنی دوستو بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ. راہب لکھتا ہے مقتل ابی مخنف لکھتا ہے جب عیسائی راہب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا
جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا ہاتھ کا بڑھنا تھا، میرے مولا حسین بادشاہ کے نیزے کی نوک پر لب متحرک ہوئے۔ امام فرماتا ہے راہب خبردار میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہے، قرآن میں دی ہے۔ جب راہب نے دیکھا نا سر بولتا ہے، سر کلام کرتا ہے، تعجب سے آگے بڑھ کے کہتا ہے پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، حال انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتے لا انا نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا ہے حال انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتے ہیں نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جب کہا نا میں محمد کا وصی ہوں تو راہب کہتا ہے مولا پھر میں کیسے تمہارے اس نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ اب بات ہو رہی نا علی ولی اللہ پہ، میری طرف دیکھنا ہے، کیسے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے مومن بن، پھر میرے اس نیزے کو ہاتھ لگانا۔ خدا کی قسم جب کلمے کی بات آئی نا، راہب فوج اشکیا کی طرف دیکھ کے کہتا مولا کلمے کی بات کرتے ہو، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ امام فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب راہب کہتا ہے پڑھاؤ کلمہ۔ امام فرماتے ہیں پڑھ کلمہ، اگر یہ کلمہ ابھی تک تمہاری کتاب مقتل ابی بکر میں لکھ رہا ہو تو میں واجب القتل۔ امام فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ عزادار راہب نے کلمہ پڑھا، پڑھ کر نیزے سے سر کو اتارا، سر کو اپنے گھر میں لے گیا، اس نے سر حسین کو صاف کیا، اس نے خوشبوئیں لگائیں، لگانے کے بعد اس نے سر حسین کو شیشے کی الماری میں بند کیا۔ سنو گے جملہ؟ بند کر کے راہب رات کے وقت زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، یہ زیارت کر رہا تھا۔ ادھر آدھی رات کا وقت ہوا، اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، اجرکم من اللہ، باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جس کا سیاہ لباس ہے، جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے آگے بڑھ کر کہا بی بی تم کون ہو؟ اتنے رات کے اندھیرے میں تو حسین کا نام لے کے رو رہی ہو، آپ کون ہیں؟ جب یہ کہا نا آپ کون ہیں تو بی بی کی آواز راہب کاش تو نے مریم سے پوچھا ہوتا میں کون ہوں، کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں۔ ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی، اور راہب جب سے تو نے میرے حسین کے سر نیزے سے اتارا ہے اور میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الذین